بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کی تھی کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور اپنے قصے کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیک اخلاق، بردباری اور نیک مزاجی نے آپ کے حسن و خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ کا فرشتہ اور حسن کا قائل ہو جاتا، مگر آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ اس پر آپ قمیص لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکیں۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو بہت دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کو اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام عطفیر ابن روحیب تھا اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم و شباب آیا تو خوبصورتی حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کی پرنور چہرے کی طرف دیکھتا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کی 3 حصے کیے گئے، جن میں ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ آپ کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ دیانت، شرافت، پاکیزگی اور سچائی سے بھی بہت متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات میں گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن سے مریوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی حرام خواہش کو پورا ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا
تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہذا اسے سخت سزا دیا جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ پیدا ہو گیا اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا ہوا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا اور بات کو رفع دفع کیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گیا، لہذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی خود اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی، جس میں شہر کے معزز خواتین کو کھانے پر دعوت دی گئی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر اسے کاٹنے کو کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگیں تو اسی وقت زلیخا کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو مدہوش ہو گئی اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ لہذا اس کے ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہیں۔ آخر ایسے خوبرو جوان جسے دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس واقعہ کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطہ کی درخواست کرتی تھی، لہذا آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخر کار زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو قید میں کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس رہے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کو کس طرح آزاد کر دیا، آپ عزیز مصر کیسے بنے اور آپ علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے، اس واقعہ کا ذکر ہم اور کسی ویڈیو میں کریں گے۔